ایک بار پھر جی خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے. چیف جسٹس کی جانب سے ریمارک سامنے آ گئے ہیں اور ایک شک جو آئی ہے, اوبویسلی جو لیگل ایکسپرٹ ہمارے پاس بیٹھے ہیں, قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں. سر یہ جو کرمنل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے, سر اس پہ ذرا ڈیٹیل بتائیے گا, یہ کیا کیا عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے؟ یہ جو توہین عدالت آرڈیننس 2003 ہے, اس میں 3 قسم کی جو ہے وہ توہین عدالت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ, ایک سول کنٹیمپٹ ہے, اور ایک جو ہے یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے. ٹھیک ہے. کرمنل, چونکہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے میں کرمنل کنٹیمپٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ جب کبھی آپ انصاف کی فراہمی کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتے ہیں یا آپ کے کسی اقدام سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پڑ جائے, تو اس کو کرمنل جسٹس کہا جاتا ہے, اور کرمنل توہین عدالت کہا جاتا ہے. کرمنل توہین عدالت جو ہے وہ سب سے زیادہ سنگین صورت سمجھی جاتی ہے توہین عدالت کے معاملات میں. اس سے بھی زیادہ, کیونکہ سزائیں آج تک زیادہ سول میں ہوئی ہیں, وہ ہوتی ہے جب آپ عدالت کا کوئی حکم جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, تو پھر اس وقت جو ہے وہ جو توہین عدالت ہے اس کو سول کنٹیمپٹ کہا جاتا ہے. یہ کرمنل کنٹیمپٹ جو ہے وہ فراہمی انصاف کے راستے میں رکاوٹ کھڑا کرنا یا انصاف کا جو نظام ہے اس کو کسی طرح سے پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کرنا, یہ اس کو یہ کہا جاتا ہے. اور یہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے دھمکا کے جو متعلقہ جج صاحبہ ہیں ان کو جو فراہمی انصاف کا فیصلہ ہے اس سے روکنے دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے. جی ملک صاحب, یہ جو قسم بتا رہے ہیں 3 قسمیں, اس میں تو سب سے سنگین قسم بتا رہے ہیں یہ کرمنل توہین عدالت کیس کی, اور سر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کو معافی مل جائے گی. جو انہوں نے ایک یہ انکنڈیشنل اپالوجی ہوتی ہے وہ اس خط میں استعمال نہیں کی, سرنڈر نہیں کیا خود کو, لیکن ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ایک بار پھر حامد خان صاحب کردار ادا کریں گے اور وہ عدالت سے وہاں پہ لفظی معافی کا شاید بات کریں تو ان کو معافی مل جائے. سر اتنی سنگین شک, اتنی سنگین قسم پر معافی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ معافی ہو جانی چاہیے, کیونکہ جو ہم نے نواز شریف کے ساتھ دیکھا کہ 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, تو عام طور پر ایک تاثر لیگل جو فریٹرنیٹی اس کے اندر بھی اچھا نہیں گیا. ان کے جو فالوورز ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے بھی دل سے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل تھا, آپ نے اس کو ایسٹ ڈال دیا تو اس کے اوپر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. بڑا عجیب و غریب سا, ناانصافی لگتی ہے, انصاف نہیں لگتا. بہرحال میری تو یہی رائے. یوسر رضا گیلانی خط نہیں لکھا تھا, وزیر اعظم تھا, آپ نے کہا ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ 5 سال فارغ. پھر 2 کنٹیمپٹ والے ایم این ایز جن کا ذکر عدالت نے بھی کیا, طلال چودھری والا کیس اور دانیال عزیز والا کیس, وہ ورکرز تھے, پولیٹیکل ورکرز تھے, اپنی لیڈرشپ کے لیے وہ جو بھی زبان بول رہے تھے آپ اس کو جھاڑ پونچھ کر کے معافی کر دیتے, ان کی تو جان چھوٹ جاتی. ان کی 5 سال کے لیے دونوں کا کیریئر خراب ہو گیا, پتہ نہیں وہ دوبارہ آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے. تو وہ میں نہیں چاہتا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ, میری دلی خواہش یہی ہے کہ اس کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن عدالت کو جس طریقے سے وہ للکارتے ہیں, اس کے اوپر ندامت کا اظہار اور معافی, یہ تو شاید کم از کم سزا ہوگی. سزا عدالت کچھ بھی دے دینا جی, وہ لمبی چوڑی شکل لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ یوسر رضا والے تو کیس میں انہوں نے کہا تھا ٹل دی رائزنگ آف دی گیٹ, وہ 30-32 سیکنڈ تھی, 32 سیکنڈ, اور 5 سال کے لیے وزارت عظمیٰ گئی ان کی. اس کے بعد اب وہ سینیٹر منتخب ہوا. میں قضا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, یہ جو کرمنل توہین کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اس میں چیف جسٹس کے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس آ گئے ہیں. تو اس میں ان کا کہنا ہے کہ کرمنل توہین میں آپ کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے, یعنی اس میں اگر آپ دلیل بازی میں آتے ہیں تو وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی عدالتوں کے نزدیک. یہ چونکہ جو ہم اس موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے تو بہت امپورٹنٹ. اور سر پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں, لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی, یہ بھی کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب. منصور, اس سیگمنٹ میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک جو بات ہو گئی ہے یہ کرمنل توہین عدالت والا معاملہ, اور اس کے جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں, ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, ایک امکان ظاہر کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آج عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی جانب سے معافی مل جائے گی, حامد خان صاحب کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ اگین میں یہ بات کہوں گی کہ لیٹر میں انہوں نے
عدالت سے تو کہا ہے کہ وہ اسلامی قوانین میں جو تحمل ہے، جو افواہ درگزر ہے، اس کا مظاہرہ کرے گی عدالت، لیکن انہوں نے خود ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اچھا کرن، میں یہی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں منصور آپ اس کی وضاحت کریے گا، اس میں 2-3 اور بڑے اچھے مزے کے پیراگراف ہیں، وہ بڑے اسٹرانگلی آپ اگر عدالت کی انٹینٹ دیکھیں تو وہ عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ انکنڈیشنل اپولوجی کی آپشن ہے، ادروائز کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے پہلے کہا تجھیح نہیں کوئی دے سکتے، اب آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل توہین میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مقصد کیا تھا، تو وہ چیپٹر کلوز کر دیا انہوں نے، توجیہ والا معاملہ وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا انہوں نے۔ تو the only option I think left with عمران خان is unconditional apology، اور اپنے آپ کو اپنی عدالت کی مرضی کے سامنے چھوڑ دینا کہ آپ نے عدالت کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑتا ہوں، آپ میری معافی قبول کر لیں، تو پھر عدالت اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ معافی کو غور کر سکتی ہے۔ منصور آپ۔ سر میں اس میں ندیم صاحب میرا صرف اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اگر پرسنالٹی کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو یہ تو پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، یہ تو پہلی ڈیٹ کے اوپر بھی جو پہلا انہوں نے جواب جمع کروایا تھا اس کے اندر سمپلی اسی طرح وہ اپالوجی اپنی سبمٹ کر دیتے اور اپنے آپ کو مرسی آف دا کورٹ چھوڑ دیتے۔ لیکن پتہ نہیں مجھے میں ایکچولی اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ حامد خان جیسا ایک سینئر جو لائر ہے جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مطلب ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس قسم کے کیسز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ جب میں فواد چودھری صاحب کے بیانات دیکھتا ہوں، کیونکہ آئی ایم پریٹی شیور کہ عمران خان صاحب بے شک حامد خان صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے کان میں جو بات کرنے والے شخص ہیں نا جو آج کل ان کے قریب ہیں، خاص طور پہ شہباز گل کے اندر جانے کے بعد، وہ فواد چودھری صاحب ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب کے آپ مختلف ٹاک شوز کے اندر اگر بیانات دیکھیں، مثال کے طور پہ ریسنٹلی انہوں نے کہا اچھا جی آپ نے کنٹیمپٹ لگانی ہے، آپ نے نااہل کرنا ہے، کر لیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ہم جب 50 لاکھ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد آ جائے گا اور اس کے بعد حالات خراب ہو جائیں گے، ابھی تک تو ہم نے حالات سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر حالات خراب ہو گئے پھر ہمیں مت کہیے گا، ہمیں مت اس کا ذمہ دار ٹھہرائیے گا۔ کر کے دکھائے جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ پچھتاوا نظر نہیں آ رہا، وہ پچھتاوا فی الحال نظر نہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی بڑی کوئی غلط قسم کی ایڈوائس دی جا رہی ہے، یا تو ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دا گریوٹی آف دا سچویشن کہ وہ کس جگہ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بار بار ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس سے پہلے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ جا چکے ہیں، آپ پلیز اپنے صرف اس بات کے اوپر کہ ٹویٹر کے اوپر میرے اتنے ملین فالوورز ہیں یا میرے جلسے آج کل اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے آپ بچ سکتے ہیں، یا ججز کے ذہن میں یہ ہوگا، ججز نے کہا بھی ہے یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، انہوں نے ایکچولی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور کیس کے اندر یہ بات کہی، چند صحافیوں نے ایکچولی کچھ الزامات لگائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور بڑی اچھی آپس میں دوستی تھی، تو اس کا انہوں نے ایک حد تک جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان سے مت سمجھیے کہ ہمارے ذہن پہ کوئی فرق پڑے گا، ہم نے چلنا کیس کی میرٹس کے اوپر ہی ہے، لیکن مجھے عمران خان صاحب کے میرٹس کے اوپر یہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے دیٹ ہی نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک۔ ندیم ملک صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کا ایک بڑا پولیٹیشن ہے، ایک بڑا نام ہے، لیکن اس بڑے پولیٹیشن بڑے نام کو احساس کرنا چاہیے کہ مسئلہ بہت بڑا ہے، کیس بہت بڑا ہے جو آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں اور خود اس کے اندر چھلانگ مار رہے ہیں۔ اچھا حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں اس معاملے میں کرمنل توہین کا ذکر نہیں تھا، جسٹس بابر ستار نے حامد خان کو شو کاز پڑھنے کی ہدایت کی ہے اور شو کاز نوٹس میں یہ بات موجود ہے، آپ شو کاز نوٹس کا جواب دے رہے ہیں، شہباز گل پر تشدد کا ذکر کرتے وقت آپ نے مبینہ تشدد کا لفظ بھی نہیں لکھا، یہ بتائیے کہ کیا یہ فیصلے عدالتوں میں طے ہوں گے یا جلسوں میں؟ یہ تشدد کا ہمارا اپنا تاثر ہے، حامد خان صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اس کیس کو لڑنا چاہتے ہیں، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ نعیم حنیف صاحب سر کامنٹ کیجئے ریمارکس جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے، وہ انہیں یہی لگ رہا ہے کہ اولاد اپنے باپ کو سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں فوج اور عدلیہ تو ان کو بچے سمجھ کے میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، ان کی تربیت کرتا ہوں۔ کل کی ان کا جو خطاب تھا چشتیاں والا، اس میں انہوں نے فرمایا، جیسے ملک صاحب فرما رہے تھے کہ مطیع اللہ جان ہمارے سینئر ساتھی ہیں، محسن بیگ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، ستور کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ آئی جی پنجاب کو بھی دھمکیاں دی تھی عمران خان صاحب نے، چیف سیکرٹری پنجاب کو دھمکیاں دیں، انہوں نے چیف سیکرٹری آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں دیں، اور باقی تو بہت سے ایسے نام اور بہت سے مختلف اداروں کے ایسے عہدیدار ہیں جن کا چلے میں ذکر نہیں کرتا، تو کم از کم ان کا بھی کوئی پرسان حال بن جاتا، ان کی بھی داد رسی ہو جاتی، ان کا بھی آج ذکر کر لیا جاتا، اور ایک ہی دفعہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا نا۔ اگر عمران خان صاحب کو معاف کرنا ہے تو میاں نواز شریف کا جرم جو ہے اس کو بھی دوبارہ سے نظر ثانی ہو جاتی، ان کی بھی معافی کا اعلان کر دیا جاتا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہوا، طلال، دانیال، نہال، ان سب کے ساتھ جو کچھ ہوا،
تو ایک دفعہ ہفتہ معافی منا لیا جاتا اس ملک میں. تو خان صاحب کی باڈی لینگویج سے تو نہیں لگتا اگر حامد خان صاحب انہیں کنونس کر لیں اور ان کی جماعت انہیں کنونس کر لے کہ خان صاحب معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, اونٹ پہاڑ کے نیچے جب آ رہا ہے تو پھر معافی ہمیں مانگ لینی چاہیے. آج بھی جب دھمکی دینے پر بننے والے کیس کی سماعت کے لیے عدالت میں وہ جا رہے تھے, وہ دھمکیاں دیتے ہوئے جا رہے تھے. وہ آج بھی کہہ رہے تھے میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا, مجھے سزا دیں گے میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا, مجھے گرفتار کریں گے میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا. تو وہ تو بددستور دھمکیاں دے رہے ہیں. ان کا جو آخری جلسے میں خطاب ہے اس میں ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی پر اسی طرح سے گفتگو کی جس طرح اس سے قبل انہوں نے گفتگو کی. تو فرق صرف یہ ہے پچھلی سماعت میں اور آج کی سماعت کے دوران ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے. وہ واقعہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا. اس لیے گزشتہ سماعت اور آج کی سماعت میں تھوڑا سا میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ فرق محسوس کر رہا ہوں. وہ جو لاڈ پیار اور وہ جو ایک سابق وزیر اعظم کا ایک احترام, میرا خیال ہے شاید اس میں آج تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آئے گی. فیصلہ تو جو بھی معزز عدالت کرے گی وہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا. اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ دھمکی دی کیوں تھی, وہ کیا وجہ تھی. شہباز گل کی وہ کون سی تقریر تھی, وہ کون سا پیپر تھا جس پر خان صاحب نے سیخ پا ہوئے اور خاتون جج کو دھمکیاں دی, اس معاملے کو بھی دیکھنا پڑے گا.